کشمیر میں اس وقت پہیا جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، مکمل ہڑتال ہے یہاں تک کہ وہاں پہ سڑک پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے اور کوئی دکان کھلی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے ایک رجیم چینج کی گئی، 9 اور 10 اپریل 2022 کی درمیانی شب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کی دشمنی میں، عمران خان کے بغض میں کشمیر میں بھی لوٹا کریسی اور وہاں پہ بھی تختہ الٹا گیا، پھر گلگت بلتستان حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ اس طریقے سے تختے الٹتے گئے اور انریسٹ پیدا کرتے گئے، اور اچھی خاصی جو حکومتیں تھیں ان حکومتوں کو برباد کیا گیا جو عوام کی منتخب کردہ تھیں۔ آج تک ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرکز میں حکومت چینج ہوئی ہو تو کشمیر کی بھی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہو، یا پھر گلگت بلتستان کی کشمیر کا تختہ الٹا گیا ہو۔ لیکن اب اس دفعہ ایسا ہوا ہے عمران خان کی دشمنی میں کہ جیسے ہی اسلام آباد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، اس کے بعد پنجاب میں یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر آزاد کشمیر میں، پھر گلگت بلتستان میں، اور تب سے لے کے آج تک نہ ہی گلگت بلتستان جو کہ انتہائی حساس علاقہ ہے، سی پیک کا دروازہ ہے وہ چائنا سے جو سی پیک شروع ہوتا ہے چائنا سے کھلتا ہے، وہ دروازہ گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا گوادر تک جاتا ہے۔ نہ گوادر میں بلوچستان میں امن ہے اور نہ ہی گلگت بلتستان میں اور نہ ہی کشمیر میں، کیونکہ یہ حساس ترین علاقے ہیں۔ تو اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ اس کا خمیازہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی بھگت رہی ہے۔ غلطیاں ہیں حکمرانوں کی، غلط پالیسیاں ہیں حکمرانوں کی، اور بلا وجہ ہر طرح سے عمران دشمنی میں، پی ٹی آئی دشمنی میں یہ سارے کے سارے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے آزاد جموں و کشمیر میں ایک ایشو کھڑا ہوا اور وہ رائلٹی کا تھا، سستا آٹا، سستی بجلی، اور اس کے بعد کیونکہ اس کا خاص درجہ ہے، اس کے بعد یہ معاملہ ابھی تک نہیں سنبھالا گیا، اور اب یہ ہے کہ تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں جی۔ پہلے انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی نے، اور اب جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کی اپیل پر وہاں پہ مکمل طور پر ہڑتال ہے، اور وہ انٹری پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں جی قدم۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سبکی کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے بھارت کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہوتے تھے اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، لیکن اب جو ہے موجودہ یہ جو رجیم ہے، فاسسٹ رجیم، اور گولی چلائی گئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں بھی گولی چلی تھی، اور اس کے بعد سے حالات ابھی تک خراب ہیں۔ تو بہرحال دیکھنا ہے کہ یہ سارے کا سارا کب ان کو ہوش آئے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کی طرف جی، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے بعد ہمارا جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے لیکن اس کو خاص درجہ حاصل ہے، اقوام متحدہ میں اس کی قراردادیں پڑی ہیں، وہ حل طلب ہیں، اور ہم مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے لڑتے ہم آزاد کشمیر میں بھی اپنے آپ حالات خراب کر بیٹھے۔ اب آتے ہیں مرکزی قومی سیاست کی طرف۔ تو قومی سیاست میں صورتحال بدستور دیگرگوں خراب سے خراب تر ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی معاملہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے عوام، پاکستان کی تحریک انصاف کے ساتھ عوام جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ اب ایک اور ایفرٹ کی جا رہی ہے، اور وہ ایفرٹ، پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز حکومت اور مریم حکومت، ان دونوں کے حالات بہت ہی پتلے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ، جاتی امرہ کے ساتھ جو کچھ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے وہ ہم سب کو نظر آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا قتل عام ہوا، اور اس کا سارے کی ساری ذمہ داری انہوں نے ڈال دی ہے فوجی قیادت پہ، فوج پہ، اور اپنی زبانیں اب کر لی ہیں بند۔ ویسے بہت زیادہ زہر اگلا جاتا ہے، لیکن آج کل زبانیں خاموش ہیں، منہ خاموش ہیں، منہ بند کر دیے گئے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ اس کی ہدایت باقاعدہ طور پہ دی گئی ہے کہ فی الوقت آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری پالیسی کی حمایت نہیں کرنی، اور اسی لیے اسلام آباد کے قتل عام کے بعد جو ہے وہ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوکلی تو آپ نے میڈیا کو دبا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ خبر ابھی تک جاری و ساری ہے، اور تمام کے تمام انٹرنیشنل میڈیا اس پہ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں۔ جو اسلام آباد کا قتل عام ہوا ہے، اس قتل عام کی وجہ سے پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے،
اور وہ بین الاقوامی سطح پہ اب پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ کامیابی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ ناکامی ہے حکمرانوں کی، خواہ وہ ڈیفیکٹو ہیں یا ڈیجورے ہیں، دونوں حکمرانوں کی ناکامی ہے۔ اسی لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو فارغ کر کے ابھی تک کوئی اچھی خبر ابھی تک ان کے پاس نہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب قومی حکومت کا ایک واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی قومی حکومت بنا لی جائے اور ان کو سب کو شامل کر لیا جائے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے سب مل کے کھائیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب مل کے کھائیں۔ بہت زیادہ مختلف اینگل سے یہ خبر دی جا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے آ رہی ہے، بہت سارے مختلف سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے؟ کیا الیکشن چوروں کے ساتھ؟ کیا جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے؟ کیا جو ناجائز حکمران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے؟ کیا ان کے ساتھ مل کر حکومت کی جائے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ آئین، قانون اور جمہوریت تو یہی کہتے ہیں الیکشن ہوگا، اور الیکشن میں جو جیتے گا وہ حکومت کرے گا، اور جو ہارے گا وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ لیکن یہ سارا رزلٹ جو تبدیل کیا گیا ہے اس کے بعد تو اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا گیا اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ اب ذرا کچھ اور خبریں جو ہیں وہ کھلی ہیں کہ جو ہوا تھا، جو لانگ مارچ ہوا تھا، دھرنا ہوا تھا، ڈی چوک کی طرف آنا تھا، پھر قتل عام ہوا، اس ساری صورتحال میں ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ بہت ساری اس دوران پیشکشیں بھی عمران خان صاحب کو کی گئی تھیں، اور یہاں تک کہ بات چیت کا آغاز ہو گیا تھا، بات چیت کا آغاز بھی ہو گیا تھا، اور عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش بھی، رہائی کی آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن آپ سنجانی چلے جائیں۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی تو پھر وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کیا؟ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے کہ پھر اسلام آباد کے شہریوں پر قتل عام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پختونوں پہ قتل عام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ملک بھر میں لاشیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب شروع ہوا اور یہ جب پہنچا موٹر وے سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا، تو اس وقت بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو بلا کے یہ کہا گیا کہ جی ہم 20 دن کے اندر اندر رہا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنجانی چلے جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سنجانی ہو یا ڈی چوک ہو، تو پھر یہ سب کچھ سبوٹاج کس نے کیا؟ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ درون خانہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ سبوٹاج کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی کی پیشکش تھی، تو پھر سبوٹاج کرنے والے جو ہیں وہ آئیں گے کٹہرے میں، اور اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ سپہ سالار نے کیا ہے، مریم صاحبہ کا کہنا کہ پنجاب پولیس کو میں نے حکم دے دیا تھا، اور پھر تارڑ صاحب کا آنا اور نقوی صاحب کا آنا اور آ کے اس آپریشن کی کامیابی کا اعلان کرنا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ آخر کیا تھا؟ کیونکہ اب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آ چکے ہیں میدان میں، اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی ایک دھرنا آیا تھا، تو ہم نے بھی اس کے باوجود کہ دھرنے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے بھی گولی چلانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد قتل عام میں، یہ بالکل یہ جو گولی چلی ہے یہ گولی چلنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر گولی چلی ہے تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وزیر اعظم ہی حکومت کا سربراہ ہے، وزیر اعظم ہی حکومت کو چلا رہا ہے، اور وزیر اعظم ہی جواب دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کاموں کا جواب دہ ہوں، جب میں وزیر اعظم تھا تمام فیصلوں کا، اور خواہ میں نے کسی بھی حالت میں کیے، لیکن رسپانسبل میں ہوں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی رسپانسبل ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی رسپانسبل نہیں ہے۔ دوسری جانب جی انتقامی کاروائیاں بھی مکمل طور پر عروج پہ ہیں اور دبایا بھی جا رہا ہے، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، انسداد دہشت گردی عدالت نے GHQ حملہ کیس میں 25 ملزمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ جی شبلی فراز لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، کومل شاہزب ہیں،
اور راشد حفیظ صاحب ہیں، کرنل شبیر ہیں، عمر تنویر بٹ ہیں، شہریار آفریدی ہیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے گئے ہیں۔ 25 ملزمان ہیں اور 10 دسمبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جج ہیں جی امجد علی شاہ صاحب۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہے جناب، اور وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مستعفی ہونے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، اور منصور علی شاہ صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ جناب اپنی گھر چلے جائیں، اور انہوں نے معذرت نہیں کر لی بلکہ انکار کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم جتنے جوگے ہیں سسٹم میں رہ کے، سسٹم کے اندر بیٹھ کر کام کرتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہم کسی کو بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کھل کے کھیلے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں تو پھر ہم کام بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ گجرانوالہ نے یہ جاری کیا، سدرا گل ہیں جی، اور 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، گرفتار کر کے جی سٹلے ٹاؤن گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہے۔ رانا ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے 173 کی رپورٹ پولیس نے جمع کروائی ہے۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ مسترد کر دی ہے، اور مسلسل غیر حاضری پر رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔